جب اللہ زندہ کرے گا اے ہائے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ایک آواز آئے گی جس نے ہمیں مٹایا تھا، وہی آواز آئے گی جو ہمیں پھر زندہ کرے گی. ہم ایک میدان میں ہوں گے، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹ چکے ہوں گے، وترى الارض بارزة، زمین کھلی ننگی ہوگی، وحشرناہم، مجھے اور آپ کو اللہ جمع کرے گا، فلم نغادر منہم احدا، اللہ ایک کو بھی پیچھے نہ چھوڑے گا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، پھر اللہ ہمیں کہے گا آج آئے ہو کہ نہیں میرے سامنے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے میں نے تمہیں میلسی میں پیدا کیا، میں نے آج تمہیں میلسی کی زمین سے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کر دیا. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اب میں تمہارے دفتر کی، اب میں تمہاری فائل کھولنے لگا ہوں، اب میں تمہاری فائلیں کھولنے لگا ہوں. اب دیکھنا، غور سے پڑھنا، اقرا کتابک، اقرا کتابک، اقرا کتابک، اقرا کتابک، پڑھو پڑھو پڑھو. یہ تیری رات، یہ تیرا دن، یہ تیری صبح ہوتی، یہ تیری شام، یہ تیرا دفتر، یہ تیری تجارت، یہ تیری زراعت، یہ تیری سیاست، یہ تیرا قضاء، یہ تیرا عدل، یہ تیرا گھر، یہ تیرا اندر، یہ تیرا باہر. پڑھو، کوئی اور تو میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں لکھ دیا. یہ اللہ کی قسم ہونے والا ہے، جو مر گئے ہیں ان کے ساتھ ہو گیا ہے، اور جو ہم ہیں ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. میرے نبی نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے اور اپنی آخرت کی تیاری میں لگا رہے. انہی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے، فتاتون افواجا، فوج در فوج چلیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے قبر مجھ سے پھٹے گی، میں نکلوں گا، میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، اور ہم نے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہوں گے. ابو بکر کا ہاتھ سیدھے ہاتھ سے پکڑا ہوگا، عمر کا ہاتھ الٹے ہاتھ سے پکڑا ہوگا، اور اس طرح ہم تینوں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. اور بلال حبشی میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا، اور قبر سے نکلتے ہی اذان دیں گے. حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، لیکن ان کا حشر ہوگا اللہ کے محبوب کے قدموں سے. یہ واحد ہستی ہے جو نبی کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے. پھر آپ نے فرمایا لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا میدان معاشر کی طرف، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے میرے آگے آگے چلے گا، ڈرائیور بن کے جا رہے ہیں، ڈرائیور. یہ آگے آگے، اول بھی آگے، آخر بھی، عرب بھی، عجم بھی، کافر بھی، مسلمان بھی، اچھے بھی، برے بھی، نمازی بے نمازی، روزے دار بے روز، ماں باپ کے فرما بردار نافرمان، جھوٹے بھی، سچے بھی، ظالم بھی، عادل بھی، آج سارے اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے. پھر ایک دم ایک دھماکہ ہوگا، ایک دھماکہ ہوگا. لوگ کہیں گے کیا ہوا، اللہ آ گیا؟ کہیں گے نہیں، پہلے آسمان کے فرشتے آ گئے. پھر دوسرا دھماکہ ہوگا، کیا ہوا، اللہ آیا؟ کہ نہیں، دوسرے آسمان کے فرشتے. پھر تیسرا دھماکہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 دھماکے ہوں گے. 7واں آسمان کے فرشتے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیں گے. پھر ایک دھماکہ ہوگا اور عرش اللہ کا اترنا شروع کرے گا. ہے وجاء ربک والملک صفا صفا، آج تیرا اللہ آ رہا ہے، آج تیرا اللہ آ رہا ہے. کیسے آ رہا ہے؟ کہ عرش کے فرشتوں نے، آج 4 فرشتے ہیں، اس دن 8 ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوگا اور وہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس یمیت الخلائق ولا یموت. یہ عرش کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہوئے آئیں گے، اور جب اللہ کا عرش ہمارے سروں پر آئے گا تو سارا میدان محشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا. ہمارے نبی نے فرمایا پھر سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، پھر ساری خلقت ہوش میں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی، میرے بندو میں تمہیں میلسی میں دیکھتا رہا، میلسی میرا اضافہ ہے، میلسی میں ہے نا، میرے بندو میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، آج تمہارا امتحان شروع ہو چکا ہے. جہنم آ جائے، وجیء یومئذ بجہنم، آئے گی بھڑکتی ہوئی. جنت آ جائے، ازلفت الجنت للمتقین، وہ آئے گی مہکتی. پل صراط کو بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. ترازو لاؤ، عدالت کا ترازو لایا جائے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، نیکیوں کو لاؤ، گناہوں کو لاؤ، تولو. فمن ثقلت موازینہ، آج کسی کا سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکے گا، نیکیاں زیادہ. فمن خفت موازینہ، کسی کے الٹے ہاتھ کا پلڑا جھکے گا، گناہ زیادہ. یہ جھکا
کامیاب، یہ جھکا ناکام، سیدھے ہاتھ کا پلڑا جھکا تو فرشتے کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وصعد سعادۃ لا یشقی بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں۔ ایک بات بتاؤں، نماز میں غفلت نہ کرنا، اگر نماز میں غفلت ہوئی تو بڑی بربادی آئے گی، باقی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اگر نماز زندہ رہی تو بڑی رعایت ہو جائے گی، اگر نماز کا ستیہ ناش کر دیا پھر بہت بڑی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو جو ہی یہ اعلان ہوا کہ یہ کامیاب، اس کے ساتھ ہی اس کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا، ایسے جیسے راڈ نکلتا ہے کرین کا ویسے بڑھتا جائے گا، 5 فٹ کا گیا 6-7 فٹ، یہ جا رہا بڑھتے اس کا قد 130 فٹ کی اونچائی پہ جا کے فکس ہوگا۔ یہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ تھی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو 130 فٹ لمبائی پہ بنایا تھا اور اما حوا کو 130 فٹ کی بلندی پہ بنایا تھا۔ جیسے مردوں میں سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام آئے، عورتوں میں سب سے حسین اللہ تعالیٰ نے اما حوا کو بنایا تھا۔ تو 130 فٹ کی اونچائی پہ قد رکے گا، اللہ کہے گا ہاں بھائی یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا، اب میرے بندے کو ریشم پہناؤ۔ دنیا میں اسے روکا تھا ریشم نہیں پہننا، آج اسے 100 جوڑے پہناؤ۔ 100 جوڑے کیسے پہنے گا؟ وہ وزن کیسے اٹھائے گا؟ جنت کے جوڑے نور سے بنتے ہیں، نور، روشنی سے دھاگا بنا، نور سے دھاگا بنے گا۔ نور کا وزن نہیں ہوتا، کاٹن کا وزن ہے، فائبر کا وزن ہے، نور بے وزن ہے، اللہ اس سے بنائے گا، وہ پہنائے گا۔ پھر دنیا میں سونا نہیں پہنا تھا، اللہ نے رزق دیا تھا، غریبوں کو دیا تھا، سونے کے مندرے نہیں پہنے تھے، سونے کی چینیں گلے میں نے لٹکائی تھیں، تو میرا اللہ کہے گا یحلون فیہا من اساور من ذہب، اب ان کو سونے کے کنگن پہناؤ، سونے کی انگوٹھیاں پہناؤ۔ میرے آپ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو پہنا ہوا زیور عورتوں سے زیادہ حسین نظر آئے گا۔ ہو گئے کامیاب؟ ہاں بھائی، دنیا میں شراب نہیں پی تھی، آؤ اب انہیں پلاؤ۔ کون پلائے گا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود اپنے ہاتھوں سے بھر کے پلائے گا، اللہ ساقی بنے گا۔ دنیا میں گانے نہیں سنے تھے، آج اللہ کہے گا اَيْنَ الَّذِينَ يُنَزَّهُونَ أَسْمَاعَهُمْ عَنْ أَصْوَاتِ الْمَزَامِيرِ، وہ کہاں ہیں جو میلسی میں گانے نہیں سنتے تھے؟ میلسی اضافہ کر رہا ہوں، وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، جو میلسی میں گانے نہیں سنتے تھے؟ کہاں ہیں؟ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جی آؤ آج میں تمہیں جنت کا گیت سناؤں گا۔ ہے بڑے بازی ہار گئے، بڑی بازی ہار گئے جو بازاری عورتوں کی سرتال کے پیچھے جنت کے پاک نغموں کو بیچ گئے۔ اللہ کی قسم بڑی بازی ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ، جنت کی لڑکی سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، 7 سمندر میں تھوک ڈالے سمندر میٹھے ہو جائیں، جبکہ وہ تھوکتی نہیں ہے، تھوک عیب ہے اور وہ تھوک سے پاک ہے۔ اگر وہ کوئی کھینچ کھانچ کے، کوئی لعاب کھینچ کھانچ کے 2-4 وہ اس کی رالیں گر جائیں سمندر میں، سمندر میٹھے ہو جائیں، پر وہ تھوک سے پاک ہے۔ جس کی تھوک سمندر میٹھا کرے اس کے بول کی مٹھاس کو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اور یہ جب اللہ تعالیٰ سنائے گا تو جنت ساز بنے گی، ہوا موسیقار بنے گی اور حور کی آواز ہوگی۔ یہ ساز، یہ آواز، یہ سر مل کر پہلا گانا جو اللہ جنت کا سنائے گا وہ 70 سال کا ہوگا، ایک نغمہ۔ جنید جمشید نے جب توبہ کی پھر ہم نے اسے پھر خود ہی بتاتا تھا، ہم نے کیا پوچھنا، مجھ سے کہنے لگا ہمارا گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا، اور لوگ اگر شوق سے سن رہے ہوں تو پھر ہم 10 منٹ تک لے جاتے ہیں۔ 10 منٹ سے زیادہ کوئی سننے کی تاب نہیں رکھتا، پھر بدلنا پڑتا ہے، پھر کوئی اور چیز پیش کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ پہلا گانا وہ صرف 70 سال کا ہوگا، 70 منٹ نہیں، 70 سال۔ اور جو جیسے بیٹھا ہوگا، کوئی مثلا ایسے بیٹھا ہوا ہے، کوئی 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 ایسے بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر سے ایک دم سر شروع ہوا، ساز و آواز کا سنجوگ ہوا، جو جہاں ہوگا مجھے میرے رب کی قسم وہ وہیں ساکت ہو جائے گا، وہ وہاں سے پھر ہل نہیں سکے گا۔
ایسے بیٹھنے والا ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے بیٹھنے والا ایسے نہیں کر سکے گا، یوں بیٹھنے والا یوں نہیں کر سکے گا۔ 70 سال ایک پل میں گزر جائیں گے اور انہیں احساس نہ ہوگا کہ میرا ہمارا رب ہمیں کیا کیا سنا رہا ہے اور کیسے بیٹھے ہیں، وہ اپنا بھول جائیں گے۔ یہ صلہ ہے کس بات کا؟ جنہوں نے دنیا کے طبلوں کو توڑا اور دنیا کے سرساز کو چھوڑا۔ یہاں کی تاریں اور ان پر بجنے والے نغمے وہ دل کی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں، اور دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور روح کو ایک ہی نغمہ سنائی دیتا ہے۔ دنیا میں کوئی مضراب ایسا نہیں جو دل کے تاروں کو چھیڑ کر روح کو نغمے سنا سکے اور سینے میں ٹھنڈک پہنچا سکے۔ دل کے تاروں پر، دل کے ساز پر ایک ہی نغمہ بجتا ہے اور وہ لا الہ الا اللہ کا ہے۔ باقی سب کانوں سے گزر کے دور چلے جاتے ہیں، اندر کچھ نہیں اترتا۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ کا تالا ہے، اللہ کا پہرا ہے، یہاں کچھ نہیں جا سکتا۔ جاؤ گھومتے پھرو، جاؤ جاؤ ساری دنیا کے ساز و آواز سنو، ساری دنیا کی حسین سے حسین شکلوں سے اپنی آنکھوں کو سیراب کرو اور ساغر و مینا میں ڈوب کے دیکھو، مرغزاروں کوہساروں میں پھر کے دیکھو۔ اگر اللہ نہ ملا تو تم سے مجھ سے زیادہ بے قرار روح کوئی نہ ہوگی۔ جس سے اللہ نہ ملا اسے دنیا کی کوئی طاقت چین نہیں دے سکتی، جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے وہ ملا اسے سب ملا۔